بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السندات ذات الجوائز، پرائز بونڈ، یہ تو آپ جانتے ہی ہے۔ پرائز بونڈ کے نام سے حکومت جو ہے ایک مالی دستاویز جاری کرتی ہے یا کمپنیاں بھی جاری کرتی ہے۔ ہر ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے 500 کا ٹوکن ہے، 1000 کا ٹوکن ہے، 10,000 کا ٹوکن ہے، لاکھ کا ٹوکن ہے۔ لوگ وہ لے لیتے ہیں، پھر متعین تاریخ پر اور اندازی ہوتی ہے، جس کا نام آتا ہے اس کو بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ ٹوکن کے بقدر جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے کہ 10,000 والے کو اتنا انعام ملے گا، 5,000 والے کو اتنا ملے گا، 1,000 والے کو اتنا ملے گا، 1,500 والے کو اتنا ملے گا۔ یہ پرائز بونڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے اخبار والوں کے پاس دیکھا ہوگا، گاڑیوں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں اور جو ہے نا وہ نمبرات بیچتے رہتے ہیں۔ 1,500 والے 500 سے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور یہ لاکھوں تک چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ ٹوکن لیا، مثال کے طور پر آپ نے 1,500 روپے والا ٹوکن لے لیا، تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس ٹوکن کی قراندازی 5 جنوری 2022 کو ہوگی۔ آج آپ نے وہ ٹوکن لے لیا، 5 جنوری کے انتظار میں ہے، 5 جنوری کو قراندازی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ ٹوکن لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نام پر ایک خاص نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، یہ نمبر کا ٹوکن فلاں کے پاس۔ اب وہ نمبر پکارا جاتا ہے، جس کا نمبر انعام حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اس آدمی کو انعام مل جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کو پرائز بونڈ کہتے ہیں۔ اس میں اور بونڈز میں فرق ہے۔ بونڈ میں یہ فرق ہے، بونڈ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک آدمی سے طے کر دیا جاتا ہے اور ایک آدمی کو اس کا منافع دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بونڈ لے لیے 1,00,000 روپے کے، اور جو تاریخ طے ہے اس طے شدہ تاریخ پر آپ ہی کو وہ پیسے جو آپ نے ادا کیے وہ بھی ملیں گے اور جو سودی منافع ہے وہ بھی ملے گا، جیسے کل یہ بات گزر چکی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہر فرد کے ساتھ الگ الگ معاہدہ نہیں ہوتا کہ تجھے فلاں تاریخ پر متعین طور پر اتنا نفع ملے گا، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے جمع کر دیے، ہمارے قراندازی ہوگی، اس قراندازی میں اگر آپ کا نام آیا تو آپ کو انعام ملے گا، نہیں آئے تو نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائز بونڈ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ السندات ذات الجوائز، وقد تصدر سندات للقرض، کبھی کبھی قرض کے دستاویزات جاری کر دی جاتی ہے بدون التزام دفع الفوائد الربویہ الى کل حامل للسند، بغیر سودی فائدہ دینے کے التزام کے الى کل حامل للسند، ہر بونڈ ہولڈر کو، ہر سند کے حامل شخص کو، یعنی ہر شخص کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوتا الگ الگ کہ بھائی آپ نے یہ لے لیے، بونڈز لے لیے تو آپ کو اتنے ہی رقم بطور فائدہ کے ملے گی اور یہ جو رقم آپ نے دی ہے وہ ابھی آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ کل جو گزرے نا بونڈز میں، اس میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ الگ ہے کہ اس میں متعین نہیں ہوتا، قراندازی پر محمول ہوتا ہے۔ اگر قراندازی میں آپ کا نام آیا تو آپ کو بہت بڑا انعام مل جائے گا، نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ گئے؟ ولیکن یلتزم المصدر، لیکن جاری کرنے والا اس بات کا التزام کرتا ہے انه يوزع جوائز على حامل السندات على اساس القرعة على ارقام السندات بعد كل فترة، البتہ جاری کرنے والا اس بات کا التزام کرتا ہے کہ وہ انعامات کو تقسیم کرے گا علی حامل السندات، ان
مالی دستاویزات کے اٹھانے والے ان کے حاملین کو اعلی اساس القرآن قرآن اندازی کی بنیاد پر اعلی ارقام السندات ان سندوں کی رقم کی بقدر بعد کل فترت متعین فترت اور زمانے کے بعد جو بھی فترت زمانہ تاریخ ان نے مقرر کی ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ پر پھر قرآن اندازی ہوتی ہے. جس کا نام بھی آ گیا اس کو انعام دیا جائے گا. صحیح ہے. یعنی یہ پرائز بانڈ جاری کرتے وقت صرف اتنا وعدہ ہوتا ہے پرائز بانڈ جاری کرنے والے کی طرف سے کہ آپ کا نام فلاں تاریخ پر قرآن اندازی ہوگی، اس میں اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ کو انعام ملے گا، نہیں آئے تو کچھ نہیں ملے گا. اتنا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ مثل ثلاثت اشہر، اب اس کے لیے کبھی نیٹا 3 مہینے بعد مقرر کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آج جو ہے نا وہ پرائز بانڈ بک رہے ہو اور اس کے لیے 5 جنوری وہ قرآن اندازی کی تاریخ مقرر ہو. یہ فکل رقم فاز فی القرآن، اب ہر ایک پرائز بانڈ ہولڈر کو ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ نمبر ہے. اب یہ نمبر جب رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعطی حاملہ جوائز غالیہ، تو ایسے آدمی کو بڑی بڑی انعامات اور بڑی رقم دے دی جاتی ہے. وَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ السَّنَدَاتِ تُصْدَرُ عَادَةً مِنْ قِبَلِ الْحُكُومَةِ، اس جیسی جو پرائز بانڈ ہے، اس جیسے جو مالی دستاویزات ہے، یہ اکثر اور بیشتر عادتاً حکومت ہی کی طرف سے جاری کر دیے جاتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی ملک کو قرضے کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو، تو وہ کبھی کبھی بانڈ جاری کرنے کی صورت میں حاصل کرتی ہے اور کبھی کبھی پرائز بانڈ حاصل کرنے کی صورت میں حاصل کرتی ہے. سمجھ گئے؟ تو وقتی طور پر وہ اپنا کام کر دیتے ہیں اور چونکہ بہت سارے لوگوں سے پیسہ جمع ہو گیا، مثال کے طور پر 10 لاکھ آدمیوں نے 1500 روپے والا ٹوکن خرید لیا ہے. اب 1500 کو آپ 10 لاکھ میں ضرب دیں گے کتنا بنے گا؟ کروڑوں بلکہ اربوں بن جائیں گے. اب ان میں سے 3 آدمیوں کا نام نکلے گا، 2 کا نام نکلے گا یا 1 کا نکلے گا، جن کا اصول جیسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی کوئی نام ملے گا تو 1 کو پھر ملے گا، اگر 3 کا نام لیا ہو تو 3 کو ملے گا، 4 کا کہا ہو تو 4 کو ملے گا. بہرحال جو بھی ہے، لیکن اگر جس کا نام نکل آ جائے، فرض کرو اس کو 1 کروڑ روپے کا انعام مل گیا اور دوسرے نمبر پوزیشن پر اس کو کتنے 50 کا مل گیا اور تیسرے کو تیسرا مل گیا، ٹھیک ہے 25 لاکھ کا مل گیا. اس آدمی کے لیے تو بہت ہے، کیونکہ اس نے ٹوکن تو لے لیا تھا کتنے کا 1500 کا، اس کو مل گئے کتنے 25 لاکھ 50 لاکھ یا کروڑ مل گئے. لیکن حکومت نے تو اس قسم کے وہ بانڈ جاری کر کے کروڑوں کما لیے، اور اسے اپنا قرضہ اتارنا ہو قرضہ بھی اتار دیا ہوگا، کام کرنا ہو تو وہ کام بھی ان 3 مہینوں کے اندر 6 مہینوں کے اندر 1 سال کے اندر وہ کر چکے ہو. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب اگر وہ رقمیں 1500 واپس بھی کر دے تو وہ جو کام اسے نکالنا تھا وہ نکال چکی ہوگی. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس طرح یہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. وإن مثل هذه السندات تصدر عادة من قبل الحكومة، وقد جمع بعض المعاصرين جواز مثل هذه الجوائز على أساس أن الحكومة لا تشترط إعطاء زیادت لأحد من المقرضین حامل السند. بعض معاصر علماء کرام نے اس کے جواز کا زعم کیا، اس کے جواز کا زعم کیا اعلی اساس، اس اساس پر کہ ان الحکومت، کہ حکومت جو ہے لا تشترط اعطاء زیادہ دینے کا شرط نہیں لگاتی لأحد من المقرضین، قرض دینے والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، حامل السند، جو اس بانڈ کے حامل ہوتے ہیں، جو اس سند کے حامل ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ حکومت کی طرف سے زیادہ واپسی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ کو واقعی اتنا
اضافے کے ساتھ آپ کا قرض واپس کر دیا جائے گا۔ ایسا ہر فرد کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا، کوئی شرط نہیں ہوتی۔ وہ جو بانڈز گزرے اس میں تو ہوتا ہے، اس میں فردن فردن معاملہ ہوتا ہے، یا فردن فردن معاملہ نہیں ہوتا بھائی، سمجھ گئے؟ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بانڈز میں اور پرائز بانڈ میں آپ کو فرق کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ فالعقد مع كل واحد من حملة السند، لہذا عقد اس سند کے حاملین میں سے ہر فرد کے ساتھ عقد قرض، یہ قرض ہی کا عقد ہے، بدون فائدۃ، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ کو انعام مل سکتا ہے، نہیں آیا تو آپ کو 1500 روپے واپس ملیں گے، بس باقی کچھ نہیں۔ ثم انها تعطى الجوائز تبرعا على اساس القرعہ، پھر یہ انعامات دیے جاتے ہیں تبرع کی بنا پر، على اساس القرعہ، قرعہ کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ قرعہ میں انعام نکل آیا تو انعام ملے گا، نہیں آیا تو نہیں ملے گا۔ فلا يلزم منه الربا، لہذا یہ حضرات کہتے ہیں اس سے کوئی سود لازم نہیں آتا، کیونکہ جو انعامات ہے وہ انعامات حکومت کی طرف سے تبرع ہے، حکومت کی طرف سے کیا ہے؟ تبرع ہے۔ ولكن هذا الاستدلال غیر صحیح، لیکن یہ حضرات جو یہ استدلال کر کے اس پرائز بانڈ کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب کیوں صحیح نہیں ہے؟ اما اولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الحکومت تلتزم بتوزیع الجوائز علی حملۃ السند، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی التزام نہیں ہوتا، حکومت کی طرف سے التزام ہوتا ہے۔ فلان الحکومت، اس لیے کہ حکومت تلتزم، وہ التزام کرتی ہے، بتوزیع الجوائز، انعامات کی تقسیم کرنے کا، علی حملۃ السند، سند ہولڈروں کے اوپر، کہ بھئی اتنے پیسے جمع کریں گے تو جتنے لوگ یہ پیسے جمع کرائیں گے ہمارے پاس اور اس کے بدلے میں یہ وثیقہ حاصل کریں گے، انہی کے ناموں کا قرعہ ہوگا، انہی کا، ان میں سے کسی ایک کا بھی نام آئے گا تو اس کو قرعہ دیا جائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو اسے انتظام کیا نہیں کیا؟ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ 1500 روپے جمع کرانے ہیں، کوئی انعام ملنے کا چانس نہیں ہے، ان سے کہا بھی نہ جائے کہ بھئی تمہیں کوئی انعام ملے گا، تو کوئی پاگل ہے تمہارے پاس جو ہے نا پیسے جمع کراتے ہیں فری میں، جس کا کوئی نفع ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ قرعہ کی شکل میں، نہ سود کی شکل میں، نہ جائز منافع کی شکل میں، کسی بھی طرح کوئی پیسے دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ یا حکومت انعام دینے کا لالچ دیتی ہے کہ بھئی آپ کا نام نکل آئے گا، قرعہ میں لاٹری نکلے گی تو آپ کو اتنا ملے گا، تو اس لاٹری کے چکر میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھئی چھوٹے بچے ہیں، وہ جو ہے نا دکاندار ان کے اوپر 1 روپے کی چیز 10 روپے کی بیچ دیتے ہیں، 5 روپے کی بیچ دیتے ہیں، کیوں؟ بچوں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انعام ملے گا، لہذا اس انعام کی وجہ سے وہ 1 روپے والی چیز 10 روپے کے 5 روپے کے خرید لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ فالزیادۃ علی مبلغ القرض، بس مبلغ قرض کے اوپر جو زیادتی ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُقْرِضِينَ، اگرچہ یہ ہر ایک قرض خواہ کے لیے شرط نہیں ہے، اس کی شرط ہر ایک قرض خواہ، ہر ایک قرض دینے والے کے ساتھ اس کی شرط نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا مَشْرُوطَةٌ تُجَاهُ مجموعۃ المقرضین، لیکن مجموعی مقرضین کے مقابل میں تو یہ مشروط ہے، باہر کا کوئی آدمی نہیں لے گا، باہر کے کسی آدمی کا نام نہیں پکارا جائے گا، نہ لکھا جائے گا، نہ کسی تیسرے آدمی کے نام پر جو ہے نا کوئی نمبر الاٹ کیا جائے گا۔ یہ انعام صرف انہی لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا جن لوگوں نے یہ کیا کیا ہے؟ پرائز بانڈ خریدا ہے، سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا کہ حکومت التزام کرتی ہے، اگرچہ سب کے ساتھ ایک ایک کر کے نہیں کرتی، لیکن ان کے مجموعے کے ساتھ کرتی ہے، ان کے مجموعے کے ساتھ کرتی ہے، یہی مطلب ہے۔ فَإِنَّهَا مَشْرُوطَةٌ، یہ مشروط ہے، تو جاہ مجموعۃ
مقرضین، مقرضین کے مجموعی کے مقابل میں یہ التزام مشروط ہے. سمجھ گئے؟ لأن الحکومت تلتزم علنا، اس لیے کہ حکومت اعلانا اس بات کا التزام کرتی ہے عند اصدار السندات، ان سندوں کو جاری کرتے وقت، انہا توزع هذه الجوائز، کہ وہ ان سندات ہولڈر، سندات کے حاملین کے درمیان اس قسم کے انعامات تقسیم کرے گی. پرائز بانڈ جاری کرتے وقت وہ اس بات کا التزام کرتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ جو لوگ ان سندات کو خریدیں گے تو ان کے درمیان فلاں مقرر تاریخ پر قرآن اندازی ہوگی، اور جس کا نام نکل آئے گا اس کو انعامات دیے جائیں. سمجھ گئے نہیں؟ اس بات کا التزام کرتی ہے. وَإِنَّ تَوْزِيعَ مَفْرُوضٌ عَلَيْهَا بِحُكْمِ الْقَانُونِ، پھر یہ جو تقسیم ہے قانون کی روح سے ان کے اوپر یہ قرض ہے. 5 تاریخ آ گئی، قرآن اندازی ہوئی اور نام بعض لوگوں کا نکل آیا نمبر، اور اس نے انعامات تقسیم نہیں کیے، تو قانوناً اس کو انعامات تقسیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. جس کا نام نکل آیا اس کو انعام نہیں ملا، وہ جا کے عدالت کے اندر کہے گا کہ فلاں کمپنی نے یا حکومت نے اس قسم کے پرائز بانڈ جاری کر دیے تھے، میں نے یہ لے لیا تھا، اب میرا نام قرآن کے اندر آیا ہے لیکن یہ انعام نہیں دے رہا. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ چارہ جوئی کر سکتا ہے قانونی، اور حکومت، قانون، عدالت اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ بھئی اس آدمی کو انعام جاری کر دو. ٹھیک ہے؟ بحیث ان امتنعت من توزیعها، اس طور پر کہ اگر یہ حکومت اس انعام کی تقسیم کرنے سے رکے گی، استحق کل حامل للسند، تو اس سند کا حامل ہر شخص کے لیے اس بات کا استحقاق ہے ان یطالبها بتوزیع الجوائز قانونا، کہ وہ مطالبہ کرے کہ انعامات تقسیم کر دیا جائے. مثال کے طور پر 5 تاریخ بتائی تھی کہ 5 تاریخ کو قرآن اندازی ہوگی، لیکن 5 تاریخ پر اس نے قرآن اندازی نہیں کی، تو جس آدمی نے یہ بانڈ لے لیا ہے اس میں سے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ قانونی طور پر چارہ جوئی کرے اور جا کے عدالت کے اندر مقدمہ کرے کہ حکومت نے پرائز بانڈ جاری کر دیے تھے، ہم نے لیے ہیں، اور اس نے تاریخ بتائی تھی 5 جنوری، اور اب 5 جنوری کی تاریخ گزر گئی اور اس نے آج تک قرآن اندازی نہیں کرائی، یاد ہے ان سے قرآن اندازی کروائی جائے. تو حکومت یا عدالت ان حکومت کو کیا کر سکتی ہے؟ قرآن اندازی کرانے پر مجبور کر سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ التزام تو ہے، التزام نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ حق حامل کو حاصل نہ ہوتا. سمجھ گئے نا؟ وقد شرحت هذه المسئلہ، کہتے ہیں اس مسئلے کی میں نے تشریح کی ہے بتفصیل، پوری تفصیل کے ساتھ، فی رسالتی احکام الجوائز، احکام الجوائز، انعامات کے احکام میں اس کی بات حضرت کہتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے کر دی ہے. وہی ہے بھائی، یہ پرائز بانڈ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی قمار ہے، لوگوں نے پیسے دیے تو اب انعام ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سود بھی ہے. یہ اگرچہ سب کے ساتھ انفرادی طور پر سودی معاملہ تو نہیں ہے، لیکن جتنے یہ سند ہولڈر حضرات ہے، سند کے حامل حضرات ہے، ان کے مجموعی کے ساتھ گویا کہ ایک سودی معاہدہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا کسی ایک فرد کو. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یاد ہے یہ جائز ہے. یہ بہت اہم آگے مسئلہ ہے. کمبیالہ، بل آف ایکسچینج، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک بیع معجل ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے ایک چیز لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیسے میں نے ادا نہیں کیے، کیونکہ پیسے بڑے اس میں ہوتے ہیں، بڑی مقدار میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے.
تو یک بارگی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اب کیا کرتے ہیں، میں نے آپ سے یہ چیز لی ہے 10 کروڑ روپے کی، میں نے تاریخ مقرر کی ہے کہ آئندہ 5 تاریخ کو آپ کے پیسے آپ کو ادا کر دیے جائیں گے، لیکن اس میں 2-3 مہینے باقی ہے، 2-3 مہینے باقی ہے، جبکہ آپ کو فی الحال پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو جو وثیقہ، اس کے بدلے میں کیا کرتا ہوں، ایک وثیقہ جاری کرتا ہوں کہ فلاں آدمی سے میں نے فلاں ایک چیز خریدی تھی جس کا مجھ پر اتنا قرض چڑھا ہوا ہے، دین چڑھا ہوا ہے، اور وہ دین فلاں تاریخ کو میں اس کو ادا کر دوں گا، وثیقہ جاری کرتا ہوں۔ اب وہ وثیقہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، جبکہ میرے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، جبکہ آپ کو فی الحال پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جب وہ وقت آئے گا تب آپ کو مانگنے کا حق ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں، اس وثیقہ کو لے کر کسی اور آدمی پر بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بل آف ایکسچینج کہتے ہیں۔ اب یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر اس کی بات ہے۔ اس کا آسان تعریف، بیع مؤجل میں مشتری کی طرف سے دیا جانے والا وثیقہ جس میں ثمن کے وجوب کا اعتراف اور متعین وقت پر اس کی ادائیگی کا التزام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک تو اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر قرض ہے، دین ہے، اور دوسرا اس بات کا بھی اعتراف ہوتا ہے، التزام ہوتا ہے کہ فلاں مقرر تاریخ پر میں اس کو ادا کروں گا۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے لیے لوگوں کے مختلف قسم کا غزال ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کا بناتے ہیں، کوئی قسم کا بناتے ہیں، وہی بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ ایک مالی دستاویز ہے جو مشتری جاری کرتا ہے۔ کیا جب کون جاری کرتا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ بانڈ ہے وغیرہ وغیرہ کی صورتیں بھی یہی تھی، لیکن اس میں یہ وثیقہ جاری کرنے والا کون ہوتا تھا؟ مستقرض ہوتا تھا، قرض لینے والا ہوتا تھا۔ یہاں پر کون ہے؟ نہیں، یا مشتری ہے، یا مشتری ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو ذکر کرتے ہیں، آج کل جو ہے نا یہ بڑا کاروبار ہے، یہ بل آف ایکسچینج کا بڑا نام ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے، آگے جو ہے نا اس کے بڑے بڑے وہ بھی آتے ہیں طریقہ کار۔ الکمیالہ وثیقۃ، یہ ایک وثیقہ ہے، یکتبھا المشتری، جو مشتری لکھتا ہے، فی غالب الاحوال، غالب حالات میں، لصالح البائع، بائع کی مفاد کے لیے، فی بیع مؤجل، بیع مؤجل کی صورت میں، یعترف بہا، اس وثیقہ کے ذریعے سے مشتری اس بات کا اعتراف کرتا ہے ان الثمن وجب فی ذمتہ، کہ ثمن اس مشتری کے ذمے واجب، کیونکہ مشتری نے کیا کیا، فلاں سے کوئی چیز لی ہے اور اس کا ثمن اس مشتری کے اوپر کیا لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ وَأَنَّهُ يَلْتَزِمُ أَدَاءَهُ فِي تَارِيخٍ آجَلٍ، اور اس میں اس بات کا بھی اعتراف ہوتا ہے کہ وہ یعنی مشتری اس رقم اور اس ثمن کی ادائیگی کے التزام کرتا ہے فی تاریخ آجل، آنے والے کسی تاریخ میں، آنے والے کسی تاریخ میں۔ وَإِنَّ حُلُولَ هَذَا التَّارِيخ الْآجِلِ يُسَمَّى فِي اصطلاح نُزْجُ الْكِمْيَالَةِ، پھر یہ جو متعین تاریخ ہے، جب یہ تاریخ آ جاتی ہے نا تو اس کو پھر کہتے ہیں نزل کمیالہ، یعنی گویا کہ کمیالہ کمال تک پہنچ گیا۔ کمیالہ کیا ہو گیا بھائی؟ نزج ینزج کا مطلب پک جانا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، ٹھیک ہے، تو نزج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پک جانا۔ تو جب اس کا وقت مقرر وقت آتا ہے نا، یہ کہا تھا مشتری نے کہ آئندہ جنوری کی 5 تاریخ کو آپ کو پیسے دوں گا، تو یہ جو 5 تاریخ جب آئے گی تو یہ ہو گیا کیا؟ نزل کمیالہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں میچورٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ میچورٹی کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبَائِعَ حَامِلَ الْكَمْيَالَةِ، جو بائع ہے، جو اس کمیالہ کا حامل ہے، جس کے پاس یہ وثیقہ ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ یہ وثیقہ ہے، ربما يريد استعجال الحصول على مبلغها،
اب یہ بایاں کبھی کبھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مقرر رقم کو جلدی حاصل کر لیں، اپنی مقرر رقم کو جلدی حاصل کر لیں. بھائی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا، جب ایک آدمی قصہ سناتا ہے دوسرا اسٹاپ بائی اسٹاپ انتظار کرتے، سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی تم بھی سر ہلا دیا کرو، ہمیں پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی یہ بایاں جو ہے، جس نے مجھ پر کوئی چیز بیچی ہے اور میں نے اس کو وثیقہ دیا ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ لمبی تاریخ ہے، 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 1 سال کے بعد، ابھی مشتری کو فی الحال پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، بایا کو فی الحال پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجھ سے تو نہیں مانگ سکتا. اب کیا کرتا ہے؟ تو فلا ينتظر الى تاریخ نزل کمیالہ، لہذا وہ کمیالے کے مدت پورے ہونے کے تاریخ کا انتظار نہیں کرتا، بل یبیعها الى طرف ثالث، بلکہ اس بل آف ایکسچینج کو لے کر کسی اور پر بیچ دیتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ والرائج فی سوق رأس المالیہ، سرمایہ داری بازار میں یہ بات مشہور ہے، یہ رائج ہے، ان مشتری الکمیالہ یشتریها باقل من قیمتها الاسمیہ، کہ مشتری اس کمیالہ کو خریدتا ہے اس کی قیمتی اسمی سے کم پر. قیمتی اسمی سے کم پر. بھئی قیمتی اسمی، اس کو دوسرا نام آپ دے سکتے ہیں فیس ویلیو. فیس ویلیو مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہوتی ہے نا، اس کو فیس ویلیو کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں قیمت راسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الْبَيْعُ حسب الکمیالہ، اس بے کو حسب الکمیالہ کہتے ہیں. حسن کا لغوی معنی ہے یقینی، یا اس کا ترجمہ کرتے کٹوتی، کیونکہ یہ جو کٹوتی ہے یقینی ہے. یہ کٹوتی کیا ہے؟ یقینی ہے. لہذا اس یقینی کٹوتی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو حسم الکمیالہ کہتے ہیں یا خصم الکمیالہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ دیکھو بھائی، میں نے جو وثیقہ آپ کو جاری کیا ہے وہ ہے 1 کروڑ روپے کا، لیکن اس میں 1 سال کا وہ ہے، یعنی مدت ہے، 1 سال کی مدت ہے اس میں. اب 1 کروڑ روپے آپ کو ابھی چاہیے، میں تو آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ میرے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہے. لہذا آپ آ گئے امیر اکبر کے پاس کہ بھائی فلاں کے اوپر میرے 1 کروڑ روپے ہیں، لیکن چونکہ اس میں 1 سال کا وہ ہے، ادھار ہے، ایسا کر لیں آپ کہ مجھے اس کروڑ روپے کے بدلے میں 90 لاکھ دے دے. کیا دے دے؟ اب دیکھو یہ 90 لاکھ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ کبھی کبھی زیادتی، کمی، وقت کی زیادتی اور کمی کے ساتھ اس میں جو ہے نا کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. فرض کر لے کہ آپ نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے 90 لاکھ دے دو، اور جب نیٹ آئے گا مقرر وقت پر، آپ فلاں سے جو میرا مشتری ہے جس کے اوپر میں نے مال بیچا جائے اس کا وثیقہ ہے، اس سے اپنے لیے 1 کروڑ وصول کر لو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹنگ. کیا کہتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یقینی طور پر آپ کے لیے پیسے کم کر دیے گئے، کٹوتی ہو گئی ہے. وثیقہ 1 کروڑ کا ہے اور آپ نے کتنے بھرے؟ 90 لاکھ. 10 لاکھ کا آپ کو نفع مل گیا یقینی طور پر. سمجھ گئے؟ والعادت فی سوق اوراق المالیہ، پھر مالی دستاویزات کی بازاروں میں عادت یہ ہے کہ ان مقدار الحسم نسبت میں مبلغ الکمیالہ، وہ کمیالہ کی مبلغ اور رقم کی نسبت سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. زیادہ قرض ہے تو اس میں کٹوتی بھی زیادہ ہوتی، کم قرض ہے تو کٹوتی بھی کم ہوتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ جیسے کہ آج کا پیمنٹ کرواتے ہیں نا آپ، تو اگر آپ 10 لاکھ روپے کا پیمنٹ کرواتے ہیں تو پیمنٹ کروانے والا کیا کہتا ہے؟ بھائی قسط بھی زیادہ لوں گا اور نفع بھی زیادہ لوں گا. سمجھ گئے؟ تھوڑا سا پیمنٹ کراتے تو پھر تھوڑے سے جو ہے نا وہ اپنا نفع تھوڑا رکھتا ہے اور قسط بھی تھوڑا رکھتا ہے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو کمیالہ کا مبلغ جو ہے اس کے بقدر پھر ڈسکاؤنٹنگ میں، کٹوتی میں فرق ہوتا رہتا ہے. تو حددوا علی اساس مدت نضجها، پھر اس کی تعدید بھی
وقت کے پورے ہونے کی مدت پر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 مہینے کے لیے پیمنٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ سے منافع بھی کم کاٹا جاتا ہے، کم لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر 1 سال کے لیے آپ پیمنٹ کرواتے ہیں، چونکہ مدت بہت زیادہ ہے، ادھار کا وقت بہت زیادہ ہے، تو پھر لوگ آپ سے زیادہ منافع لیں گے۔ اسی طرح میں نے جو آپ کو وثیقہ دیا ہے قرض کا، اس وثیقہ میں 1 سال باقی ہے، آپ اس کو کسی اور پر بیچتے ہیں تو وہ آپ سے کٹوتی بھی زیادہ کرے گا، بھائی 1 سال تک میں انتظار کروں گا، لہذا 1 کروڑ کا جو وثیقہ ہے وہ آپ سے میں 90 لاکھ پر لوں گا، 10 لاکھ آپ مجھے منافع دیں گے تو میں لوں گا، نہیں دیں گے تو نہیں۔ لیکن اگر 3 مہینے کا فاصلہ ہے تو پھر میں آپ جو ہے نا 97 لاکھ پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، 98 پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ 2 مہینے کے بعد آپ کو 2 لاکھ کا فائدہ تو مل رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح وقت کی زیادتی اور کمی کے ساتھ اس ڈسکاؤنٹنگ میں کٹوتی جو ہوتی ہے وہ بھی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ فَكُلَّمَا كَانَتْ مُدَّةُ النُّزْجِ، پھر یہ نزج کی جو مدت ہے، ای موعد الادا، یعنی ادائیگی کے جو وقت مقرر ہے، ابعد، اگر یہ بہت دور ہو، کان مبلغ الحسم اکثر، تو کٹوتی کی جو مقدار ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ وبالعکس، اگر کم ہو تو پھر مقدار، کٹوتی کی مقدار بھی کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ وظاہر ان حسم الکمیال بهذا الطریق تعامل ربوی لا يجوز بحال، ظاہر یہ ہے کہ کمیالے کا یہ طریقہ کہ اس میں اس قسم کی کٹوتی جو ہوتی ہے، بهذا الطریق، اس طریقے پر، تعامل ربوی، یہ سودی معاملہ ہے، لا يجوز بحال، کسی بھی حال میں یہ جائز نہیں۔ آپ 1 کروڑ روپے کا قرض کتنے پر بیچتے ہیں؟ 90 پر بیچتے ہیں نا، 95 پر بیچتے ہیں، 97 پر، بھائی 99 پر بیچتے ہیں، لیکن 1 لاکھ پر تو کم پر تو بیچتے ہیں نا، اور جو 1 لاکھ روپے دوسرا آدمی آپ سے وصول کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ سود۔ اما اذا بیعت الکمیالہ بقیمتها الاسمیہ، البتہ اگر اسی کمیالہ کو، یعنی بل آف ایکسچینج کو، آپ فیس ویلیو کی بقدر بیچیں، 1 کروڑ کا وثیقہ ہے، 1 کروڑ روپے ہی پر بیچیں، فَيَتَأَتَّى فِيهِ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي حُكْمِ بِيعِ الْجَامِكِيَّةِ، اب اس کے اندر وہی تمام تفصیلات آئیں گی جو ہم نے بیع الجامکیہ کے اندر جو تفصیل بیان کی ہے نا، وہ تفصیل یہاں پر آئے گی۔ احناف کے نزدیک جائز نہیں، اور دیگر حضرات کے نزدیک یہ جائز۔ وسيأتي مزید تفصیل لحکم الکمیالہ وبدلائلها المشروعہ فی مبحث خطاب بالاعتماد انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں باقی تفصیل کمیالہ کے حکم کی اور اس کے دلائل سمیت وہ خطاب الاعتماد میں آئے گی انشاءاللہ۔ وقد انشئت فی السوق رأس المالیہ، سرمایہ داری بازار کے اندر یہ بات شروع ہے کہ شرکات تشتری من الشرکات اب البنوک جمیع دیونها فی ذمۃ عملائها، یہ عجیب طریقہ کار ہے۔ ایک بینک کا بہت سارے لوگوں کے اوپر قرضہ ہے، ایک بینک کا بہت سارے لوگوں کے اوپر قرضہ ہے۔ مثال کے طور پر امیر اکبر کا بینک ہے، اس بینک نے بہت سارے لوگوں کو قرضے دیے، اس کو دیے، اس کو دیے، اس کو دیے، اس کو دیے، بہت سارے لوگوں کو قرضے دیے۔ اب سب کے ساتھ نیٹا مقرر ہے کہ بھائی وہ آدمی 1 مہینے بعد قرض ادا کرے گا، وہ دوسرا جو ہے 6 مہینے بعد ادا کرے گا، اور فلاں یہ بینک کو اچانک ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی، اس کے لوگوں پر بہت سارے قرضے ہیں، لیکن کسی کے ابھی فی الحال وصولی کا کوئی چانس نہیں ہے، امید نہیں ہے۔ اب وہ دوسرے بینک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، یا دوسرے بینک کے اوپر اپنے قرضے پیش کر دیتا ہے کہ بھائی میرے اتنے اتنے قرضے ہیں لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یا خود کی دوسرے بینک والے کو پتہ چلے کہ فلاں بینک کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، البتہ اس بینک کے بھی لوگوں کے اوپر اتنے پیسے ہیں، قرض ہے، تو ایک بینک دوسرے بینک کے پاس آ جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کے جتنے بھی قرضے ہیں، آپ کے اوپر لوگوں کے جتنے بھی قرضے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ابھی فی الحال جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بتائیں، آپ کا جتنا قرضہ لوگوں کے اوپر ہے وہ ہم پر بیچیں، ان لوگوں سے قرضہ ہم وصول کریں گے، اور آج آپ اس کے بدلے میں مجھ سے پیسے لیں۔ مثال کے طور پر بینک کا لوگوں کے اوپر قرضہ ہے 1 ارب روپے کا، صحیح ہے، لیکن ابھی اس کے ملنے کا کوئی چانس نہیں،
دوسرے بینک والے نے اس کے ساتھ بات کی، یا کوئی ایک شخص چلا گیا، ان سے کہا کہ آپ کا جو قرضہ ہے لوگوں کے اوپر 1 ارب روپے، جس کا آپ نے بتا دیا کتنا قرضہ ہے، فی الحال آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں آپ کو 80 کروڑ روپے دیتا ہوں، 80 کروڑ روپے مجھ سے لے لو، اور آپ کا جو 1 ارب کا قرضہ ہے لوگوں کے اوپر وہ میں وصول کروں گا۔ تو اب اس صورت میں کیا ہو گیا، اس کو 20 کروڑ کا نفع ہو گیا، اس کو 20 کروڑ کا نفع ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہے، تو یہ بھی کمیالہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، بل آپ ایکسچینج ہوتا ہے۔ وقد انشئت فی السوق المرأس المالیہ شریکات، ایسی کمپنیاں بھی بنی ہوئی ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، البتہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ 10 آدمی مل گئے، اربوں روپے جمع کیے، بھائی بڑے سرمایہ کار ہوتے ہیں، بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کے پاس کروڑ روپے اربوں روپے ہوتا ہے، وہ سارے ایک کمیٹی بناتے ہیں، سارے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں کہ بھئی کس پر کوئی قرض ہے، کسی کے اوپر کسی کا قرض چڑھا ہوا ہے، یا اس کا قرض کسی کے اوپر پھنسے ہوئے لوگوں سے کیا خریدتے ہیں، قرضے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا قرض ہم پر بیچو، یہ اتنا پیسے لے لو، ہم جانے اور وہ تمہارا مقروض ہے، تمہارا جو وہ ہے مقروض ہے وہ جانے، اس سے ہم وصول کریں گے۔ اب 10,000 روپے کا قرض اس کے اوپر ہے، میں نے آپ کو نقد 5,000 دے دیے، میں جانوں اور یہ جانے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بھی کمپنیاں ہوتی ہے۔ یہ جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہے، انشورنس کمپنیوں کا کیا کام ہے، اس کا کوئی وجود تو ہوتا نہیں، ایک جگہ دفتر بنایا ہوا ہے، بس اس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بعض صورتوں میں دفتر بھی نہیں ہوتا، چلتے پھرتے ہیں پوری دنیا پہ گھومتے پھرتے ہیں انشورنس کمپنی۔ اب یہ دیکھ بتا رہے ہیں، شرکات تشتری من الشرکات بالبنوک، ایسی کمپنیاں نکل آئی ہے جو دیگر کمپنیوں سے، اول بنوک یا بینکوں سے، جمیع دیونہا فی ذمۃ عملائہا، ان کے تمام قرضوں کو خریدتی ہے، فی ذمۃ عملائہا، جو ان کے عملاء کے ذمہ ہوتے ہیں۔ بھائی بینک نے جن لوگوں کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے ایک ٹائم پر، بینک کا قرضہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی وصولی فی الحال نہیں ہو رہی، تو ایک کمپنی چلی گئی اور بینک سے کہا کہ جتنا قرضہ آپ کے لوگوں کے اوپر ہے وہ ہم پر بیچو، ہم جانے اور وہ جانے، اور آپ اتنا پیسے لے کر درمیان سے نکل جاؤ۔ یہ ہے، اب تمام جتنے بھی قرضے، کبھی کبھی پورے کے پورے قرضے خرید لیتے ہیں، وتتحمل مخاطر التحصیل، اور پھر جو ہے نا اس قرض کی وصولی کے جتنے بھی خطرات ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ یہ کمپنی خود بخود برداشت کرتی ہے، بس بینک سے کہتی ہے کہ تم بیچ سے نکل جاؤ، میں جانوں اور پھر وہ مقروض جانے، ہم ان سے وصول کریں گے، ہمیں خرچہ کرنا پڑے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں قرض مل جائے تو بھی مرضی، نہ ملے تو بھی ہماری مرضی ہے، سمجھ رہے، ہماری قسمت۔ وذالک باقل من اجمالی قیمت الدیون، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، یہ جو قرضے ہیں نا جو آپ مجھ سے بینک سے خریدتے ہیں، تو آپ بینک کو ادائیگی کم کرتے ہیں، وذالک باقل من اجمالی قیمت الدیون، دیون کا جو اجمالی قیمت ہوتا ہے اس قیمت سے یہ آپ جو کچھ ادا کرتے ہیں نا وہ کم ہوتا ہے، اور آپ کا فائدہ وہی ہوتا ہے کہ جو ان کے اوپر قرضہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور آپ بینک کو کیا کرتے ہیں، کم ادا کرتے ہیں، جو ادا کی ہوئی رقم میں اور قرضوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہی فرق آپ کا منافع ہے، وہی فرق کیا ہے، آپ کا منافع ہے۔ وہ تسمى فیکٹرنگ کمپنیز، ایسی کمپنی کو کیا کہتے ہیں، فیکٹرنگ کمپنیز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو پورے کے پورے جمیع دیون کی خریدار ہوتی ہے، جمیع دیون کی پورے کے پورے قرضہ خریدنے والی جو کمپنیاں ہوتی ہے، ایسی کمپنیوں کو کیا کہتے ہیں، فیکٹرنگ کمپنیز کہتے ہیں۔ وَنِشَاطُهَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى بِيُوعِ الدِّيُونِ وَمَمْنُوعٌ شَرْعًا، ان کا ساری سرگرمی، ان کا سارا کام سب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے قرضے خریدتی رہتی ہے، اور کوئی کام انہوں نے نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ ممنوع شرعن، یہ شرعن کیا ہے، ممنوع ہے، سمجھ گئے، کیونکہ بھائی 10 لاکھ کا قرضہ 5,000 پر وہ خریدتے ہیں تو یہ ممنوع کام کرتے ہیں نا بھائی۔ وَكَذَلِكَ مَا يُسَمَّى فِي السُّوقِ رَأْسَ الْمَالِيَّةِ، اسی طرح سرمایہ داری بازار میں یہ بھی چلا کیا، فور پیٹنگ، وَبَيْعُ دَيْنٍ نَاشِئٍ عَنْ بَعْضِ تَعَامُلَاتِ الْجِهَةِ الْبَائِعَةِ، یہ جزوی
قرضوں کی خریداری کا نام ہے. اوپر میں کیا فیکٹرنگ کمپنیز میں کیا ہوتا تھا؟ تمام دیون. اس میں کیا ہوتا ہے؟ باس بھئی آپ کے لوگوں کے اوپر 10 کروڑ کا قرضہ ہے، چلو 5 کروڑ ہم وصول کریں گے اور اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لیں. سمجھ گئے؟ اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ مثلا طبیعہ شرکا ربع دیونہا، مثال کے طور پر کوئی کمپنی اپنے دین کے 1/4 حصہ فی ذمۃ المتعاملین معاہا، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ذمہ میں جو قرض ہوتا ہے تو اس کے 1/4 حصہ وہ اس پر بیچ دیتے ہیں. والفرق بین فیکٹرنگ و بین فورفیٹنگ هو ان فی الاول تباع جمیع الدیون. فیکٹرنگ اور فورفیٹنگ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ ان فی الاول تباع جمیع الدیون، پہلے میں تمام کے تمام دیون فروخت ہوتے ہیں، اور فی الثانی بعضها، اور دوسرے میں بعض دیون فروخت ہوتے ہیں، بس یہ بیچے جاتے ہیں. وبما انه بيع للدين باقل من قيمته الاسمیہ، چونکہ یہ دین کی بے ہے اس قیمت سے کم جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فیس ویلیو سے کم پر یہ بے ہوتی ہے. فإنه تعامل ربوی بحت، یہ بالکل پکا ٹکا واضح ربوی اور سودی معاملہ ہے. لا سبیل الی جوازہ، اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں. چلیے اب تک کافی.